نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں، بالحق من ربکم، اپنے رب کی طرف سے حق لے کر، حق اور سچ لے کر، فآمنوا، تو اس پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پہ نوٹ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا العرب نہیں کہا، یا ایھا اہل کتاب نہیں کہا، یا ایھا النصارى نہیں کہا، یا ایھا الیہود نہیں کہا، نہیں، پوری انسانیت مخاطب ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ساری کے سارے انسانوں کے لیے تھے۔ پچھلے انبیاء کسی خاص قوموں، کسی خاص قبیلوں کی طرف آیا کرتے تھے، خاص شہروں کی طرف آیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ایک ہی وقت میں نبی ہیں، دونوں چچا بھتیجا بھی ہیں۔ لوط علیہ السلام ایک اور شہر میں تھے، ابراہیم علیہ السلام ایک اور شہر میں تھے۔ اسی طرح ایک ہی وقت میں بہت سارے انبیاء مختلف قوموں، مختلف شہروں، علاقوں میں ہو کرتے تھے، لیکن یہ اعزاز صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا کہ وہ پوری انسانیت کے نبی ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں نے کیا غلطی کی ہے؟ مسلمانوں نے دنیا کو یہ ظاہر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے تھا وہ سب کے نبی ہیں، وہ تمہارے بھی نبی ہیں، وہ جس طرح ہمارے خیر خواہ ہیں اس طرح پوری انسانیت کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی صحیح تعارف نہ کروانے کی وجہ سے دنیا میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کے واقعات ہوتے ہیں اس کے قصوروار بھی ہم ہیں کہ ہم نے انسانیت کو صحیح تعارف نہیں کروایا، کہ اگر ہم انہیں یہ تعارف کروا دیتے، ان کو یہ یقین دلا دیتے کہ جس طرح وہ ہمارے خیر خواہ ہیں اسی طرح وہ تمہارے بھی خیر خواہ ہیں، وہ تمہارے لیے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم جنت میں چلے جاؤ، ہمارے لیے بھی یہی چاہتے ہیں، وہ سب کے لیے یہی چاہتے ہیں، ہر انسان کے لیے ان کی تمنا، خواہش، آرزو اور ان کا درد یہی تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسانوں، تمہارے پاس ہم نے ایک رسول بھیج دیا ہے، اس کو مان لو، ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جان لو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا اللہ ہی کا ہے، تم اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی اگر تم انکار کر دو گے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق تمہیں پڑے گا کہ تم جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور یہ جان لو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اب یہاں سے ہٹ کر پھر جو اہل کتاب نے جو تحریفات کی تھیں، جو غلط عقائد پکڑ لیے تھے، اب ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، خاص طور پر عیسائیوں کو، نصارہ کو۔ یا اہل الکتاب، اہل کتاب، پیچھے آپ کو یاد ہے یہودیوں کا ذکر چل رہا تھا، اب نصارہ کا ذکر آئے گا۔ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ غلو کہتے ہیں کہ دین کے اندر اپنے سے چیزوں کو بڑھا دینا، یعنی جو چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، جو چیزیں سنت میں نہیں ہیں، ان کو اپنی طرف سے بڑھا دینا۔ لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سچ کے بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرو۔ یعنی اللہ کے بارے میں جو تم کہتے ہو اس میں تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ حق بات کہو، اور حق بات کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ نصارہ کیا کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔
انما المسیح عیسی ابن مریم، کہا کہ حق بات یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ، ان کا منصب کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بیٹے کا منصب نہیں ہے، ان کا منصب اللہ کے رسول ہونے کا ہے۔ وَكَلِمَتُ، اور اللہ کے وہ کلمہ ہیں۔ اچھا، اس لفظ سے عیسائیوں کو بھی غلط فہمی ہوئی کہ اللہ نے ان کو اپنا کلمہ کیوں کہا؟ اس لیے کلمہ کہا چونکہ عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت روٹین سے ہٹ کر ہے، یعنی جو مادی اسباب ہوتے ہیں پیدائش کے کہ مرد عورت ملتے ہیں تو وہ ظاہر بچہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر وہ مادی اسباب موجود نہیں ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے براہ راست جس طرح باقی مخلوق کے بارے میں کن کہتے ہیں وہ کلمہ کہا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اس سے غلط فہمی ہوئی عیسائیوں کو کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے بغیر مادی اسباب کے عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اپنے حکم سے پیدا فرمایا، جس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ اگر خدا ہونے کا استحقاق ہے تو پھر آدم تو اس سے زیادہ کے حقدار ہیں کہ ان کو خدا مانا جائے، کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تو کم از کم ماں موجود ہے نا۔ آدم علیہ السلام کی نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے، وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ وہ ان کو کیا کہو، ان کو سمجھو وہ اللہ کے رسول ہیں اور مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ القاہ الی مریم، یہ کلمہ جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، وروح من، اور اللہ کی روح ہے۔ اچھا، یہاں سے بھی غلط فہمی ہوئی۔ ایک اور مقام پر قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے مریم کی مدد کی، وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے مدد کی مریم کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی وہ کلمہ کن کہہ کر اللہ نے دے کر جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری مریم علیہ السلام پر تو ان کو حمل ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب یہ دونوں کلمے اللہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ ان سے مغالطے کے اندر نہ پڑو۔ عیسیٰ علیہ السلام مریم، اسے آپ نوٹ کریں پورے قرآن میں جب بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فرق ہے۔ ان 600 برسوں میں عیسائیوں کے عقیدے اتنے بگڑ گئے تھے، اس وقت ان کے 3 گروہ تھے، عیسائیوں کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یعنی براہ راست ہی ان کو خدا قرار دیتے تھے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا نہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا گروہ یہ کہتا تھا نہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں، 3 میں سے ایک ہیں۔ قرآن آگے اس کو بیان کرے گا، وہ 3 میں سے ایک ہیں۔ 3 میں سے ایک سے مراد ان کی یہ تھی کہ 3 ہیں اصل میں اللہ کے روپ، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا بیٹا ہے، اور ایک مریم ہے ماں۔ اور یہ ایک اور گروہ کہتا تھا کہ مریم میں روح القدس ہے، اس کو ہولی گھوسٹ کہا جاتا ہے، روح القدس ہے، تو وہ 3 مانتے تھے، وہ کہتے تھے عیسیٰ ان 3 میں سے ایک ہے۔ یہ اس فلسفی کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے یہ طبقہ موجود ہے، غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی عیسائی کو کہیں کہ تم 3 خداؤں کو مانتے ہو تو وہ انکار کرے گا، وہ انکار کرے گا، اس لیے ان کو یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ وہ کہتے ہیں ہم 3 میں سے ایک کو مانتے ہیں، 3 میں ایک، ایک میں 3، 1 in 3، 3 in 1۔ وہ اس طرح اس کو بیان کرتے ہیں کہ جس طرح بندہ ایک ہی ہوتا ہے، کسی وقت وہ باپ بنا ہوتا ہے، کسی کی جگہ وہ بیٹا ہوتا ہے، کسی جگہ وہ بھائی ہوتا ہے، کسی جگہ خاوند ہوتا ہے، بندہ ایک ہی ہے۔ اس کے 4 روپ ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، خاوند بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر وغیرہ سارے اس کے روپ ہیں، بندہ ایک ہی ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے روپ ہیں، کبھی وہ بیٹے کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ماں کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی ہولی گھوسٹ روح القدس کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا یہ فلسفہ بھی غلط ہے، اللہ نے واضح فرما دیا، فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو کہ وہ 3 ہیں اور 3 میں سے ایک ہے، نہیں، یہ بھی اللہ نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے، اللہ ایک ہی ہے، اس کی کوئی اور اللہ کی کوئی شکل و صورت یا معاذ اللہ یہ اللہ کی کوئی اور روپ نہیں ہے کہ وہ کبھی بیٹے کے روپ میں آئے، کبھی روح القدس کے روپ میں آئے، اللہ بس اللہ ہی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اس کو سورہ اخلاص میں واضح فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی طرح کوئی مثال موجود ہی نہیں ہے، اگر مثال موجود ہو پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔
یعنی وہ اللہ اگر اسی کوئی مثال بن جائے پھر وہ اللہ نہیں ہوگا. وہ اللہ کو تو سب سے زیادہ سپریم ہونا چاہیے، سب سے بلند. اور اگر اللہ ذہن کے اندر آ جائے پھر بھی اللہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا نا کسی شاعر نے کہ تو دل میں تو آتا ہے ذہن میں نہیں آتا، بس مان گیا تیری پہچان یہی ہے. اب جتنا بھی سوچیں، کیونکہ ذہن ہمارا محدود ہے، اللہ لامحدود ہے. لامحدود محدود میں نہیں آ سکتا. یعنی پوری کائنات جب سے انسانیت بنی ہے، انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کیسا ہوگا، لیکن وہ کبھی کوئی سوچ سکا ہی نہیں، وہ آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے اس دائرے سے باہر ہے نا. وہ لامحدود ہے. لامحدود محدود کے اندر کیسے آ جائے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ یہ فلسفہ مت گھڑو. ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ تین نہ کہو، وہ بس ایک ہی ہے. انتہو، باز آ جاؤ اس سے. امر کا صیغہ، رک جاؤ اس سے. انتہو، باز آؤ. خیر لکم، یہ باز آنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، واحد ہے. اللہ ایک ہی ہے، کوئی اس کی مثال نہیں، کوئی اس کی مثیل نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کچھ بھی نہیں. سبحانہ، وہ بالکل پاک ہے. یعنی تمہارے ان کہنوں سے پاک ہے کہ اللہ کا کوئی مثال ہو سکتا ہے، کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی اس کی شم شکل ہو سکتا ہے، کوئی اس کا مثیل ہو سکتا، نہیں، بالکل نہیں. سبحانہ، وہ بالکل پاک ہے. ان یکون لہ ولد، وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا بنے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سارا کچھ زمین و آسمانوں کے اندر جو ہے اسی کا ہے. تو وہ تو مالک ہے، یعنی وہ خالق ہے اور مالک ہے. جب وہ سب کا خالق ہے اور مالک ہے تو اس کو یعنی اصطلاحی تو مجازی طور پر تو اس کو سب کا باپ کہا جا سکتا ہے. یہ بائبل میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، باپ باپ باپ. پچھلی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں اللہ کو باپ کے روپ میں بھی پیش کیا گیا. یہاں باپ سے مجازی مراد ہے، یعنی خالق ہے، وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے. جو زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اللہ نے کہا کہ صرف انسان نہیں، مخلوق نہیں، باقی ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہترین کارساز ہے. اس لیے اسی کے بن کے رہو اور اسی کے ہو کے رہو اور اپنے عقیدوں کو صحیح رکھو. آپ غور فرمائیں قرآن مجید میں، جب سے ہم نے ابھی چھٹا سپارہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ پورے قرآن میں اب یہ دیکھیں گے کہ سب سے جو زیادہ جس پہ زور دیا گیا وہ توحید ہے. یعنی پورے قرآن کا تیسرا حصہ کم از کم توحید ہے. ہر سورت کے اندر، ہر سپارے کے اندر، ہر صفحے کے اندر آپ کو توحید کی بات ملے گی. اس عقیدے پہ ضرب نہیں آنی چاہیے. اس کو محفوظ رکھ کے، یعنی مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو محفوظ رکھ کے اپنے ساتھ قبر میں لے جائے، تو پھر انشاءاللہ اس کے چانسز موجود ہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے. لیکن اگر یہ ساتھ نہ گیا یہ عقیدہ تو پھر کوئی چانس نہیں. اللہ نے خود بتا دیا کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا، باقی سب چیزوں کو جس کو چاہوں میں بخش دوں گا، شرک کی میرے ہاں کوئی معافی نہیں ہے. تو یہاں سے آگے بھی تھوڑا اب عیسائیوں کی بات چلے گی، جیسا پیچھے یہودیت کی بات چل رہی تھی. تو اللہ ان کے تمام جو باطل عقائد ہیں ان کو واضح کر کے بیان فرما رہے ہیں. ان سب سے باز آ جاؤ، انتہو باز آؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے.